اور زوردار تالیاں بجا کر خدا پاک کو ویلکم کریں۔ آج کا ہمارا مضمون ہے مسح، انوائنٹنگ۔ یشعیاء نبی کا صحیفہ اور اس کا 61واں باب اور اس کی پہلی آیت۔ عہد قدیم میں سے یشعیاء نبی کا صحیفہ 61واں باب پہلی آیت، چیپٹر نمبر 61 ورس 1 لکھا، خداوند خدا کی روح مجھ پر ہے کیونکہ اس نے مجھے مسح کیا تاکہ حلیموں کو خوشخبری سناؤں۔ اس نے مجھے بھیجا ہے کہ شکستہ دلوں کو تسلی دوں، قیدیوں کے لیے رہائی اور اسیروں کے لیے آزادی کا اعلان کروں۔ آمین۔ یہ نبوت یشعیاء نبی کو مسیح خداوند کی ولادت سے تقریباً 750 سال قبل ملی۔ خدا القدس نے یشعیاء نبی کو یہ کلام دیا اور یہ کلام مسیحا کے بارے میں تھا، یہ کلام مسیح کے بارے میں تھا، یہ کلام ایک ایسی ہستی اور شخصیت کے بارے میں تھا جو خدا کا مسیح کہلاتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب خدا یسوع مسیح نے بپتسمہ لیا، 40 دن 40 رات روزہ رکھ کر واپس وہ اپنے آبائی گاؤں ناصرت میں آئے، اور جب وہ ناصرت کے اندر آئے تو سبت کے دن عبادت خانے کے اندر عبادت کرنے کے لیے گئے، اور جب وہ سبت کے دن عبادت خانے کے اندر عبادت کرنے کے لیے گئے تو خدا یسوع مسیح کو یشعیاء نبی کا صحیفہ دیا گیا تاکہ خدا یسوع مسیح اس صحیفے کی تلاوت کرے۔ اور لوکا کی انجیل 4 باب 16 تا 18 کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے وہ حوالہ نکالا جہاں یہ لکھا ہوا تھا یشعیاء 61:1، اور جب یسوع مسیح نے پڑھا تو یسوع مسیح نے کہا، خداوند کا روح مجھ پر ہے کیونکہ اس نے مجھے بھیجا ہے تاکہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں، کچھ لوگوں کو آزاد کروں اور خداوند کے سال مقبول کی منادی کروں۔ اور جب خداوند یسوع مسیح نے اس حوالے کو پڑھا تو لوگوں کی آنکھیں یسوع پر لگی تھی، لوگ یسوع مسیح کو دیکھ رہے تھے، اور جب وہ لوگ یسوع مسیح کو دیکھ رہے تھے تو یسوع مسیح نے کہا، یہ نوشتہ آج پورا ہوا۔ میں ہوں وہ مسح شدہ شخص جس کے بارے میں یشعیاء 61 باب میں پہلے سے روح القدس نے لکھوا دیا تھا کہ خداوند کا روح مجھ پر ہے اور خداوند نے مجھے مسح کیا ہے تاکہ میں حلیموں کو خوشخبری سناؤں۔ آئے نکالیے لوکا کی انجیل اس کا 4 باب 18 آیت 16 سے بل کے پڑھیں گے۔ لکھا ہے، اور وہ ناصرت میں آیا جہاں اس نے پرورش پائی تھی، اور اپنے دستور کے مطابق سبت کے دن عبادت خانے میں گیا اور پڑھنے کو کھڑا ہوا۔ اور یشعیاء نبی کی کتاب اس کو دی گئی، اور کتاب کھول کر اس نے وہ مقام نکالا جہاں یہ لکھا تھا کہ خداوند کا روح مجھ پر ہے، اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسح کیا ہے۔ اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی
اور خداوند کے سال مقبول کی مناتی کر۔ ایک بڑے عظیم خادم نے کہا مسا کا تعلق شخص کے ساتھ، اور وہ شخص اور وہ ہستی خداوند یسوع مسیح ہے۔ انوائنٹنگ مسا یسوع مسیح سے آتا ہے۔ یسوع وہ شخصیت وہ ہستی ہے جس میں سے مسا بہتا ہے۔ بغیر خداوند یسوع مسیح کے مسا نہیں ہے، اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں روح القدس کے مسا کا تجربہ کرے تو یہ ضروری ہے کہ وہ یسوع سے ملاقات کرے، یہ ضروری ہے کہ وہ یسوع کو جانے اور یسوع کو قبول کرے، کیونکہ مسا کا تعلق یسوع کے ساتھ ہے۔ اور یسوع نے کیا فرمایا؟ یسوع نے کہا مجھے مسا کیا گیا ہے، کس لیے؟ تاکہ غریبوں کو خوشخبری سناؤں، مجھے بھیجا گیا ہے قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں۔ اگر ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کریں تو مسا کیا کرتا ہے؟ مسا کے درجات ہیں۔ ہم پرانے عہد نامے کا مطالعہ کرتے ہیں تو نبی بادشاہوں کو مسا کرتے تھے، کہانت کے لیے مسا کیا جاتا تھا۔ مسا کرنے کا مطلب ہوتا ہے کسی کو کسی خاص کام کے لیے الگ کر کے اسے وہ قوت دینا، اسے اختیار دینا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کو بھیجا گیا اس زمین پر، اور یسوع مسیح کو اس لیے بھیجا گیا تاکہ وہ جو ابلیس کے ہاتھ سے ظلم اٹھا رہے ہیں، جنہیں ابلیس دکھ دے رہا ہے، جنہیں ابلیس ستا رہا ہے، یسوع مسیح ان کو رہائی دے۔ اور ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس کے اندر وہ ہمیں پوری انجیل کے اندر ہر جگہ لوگوں کو رہا کرتے ہوئے، بحال کرتے ہوئے، شفا دیتے ہوئے، چھڑاتے ہوئے نظر آتا ہے۔ آئیں نکالے میرے ساتھ لوکا طبیب کی مارفت لکھی گئی انجیل، اس کا 13واں باب۔ لوکا کی انجیل 13واں باب، لیکن پھر وہ عبادت کے دن، پھر وہ سبت کے دن کسی عبادت خانہ میں تعلیم دیتا تھا، اور دیکھو ایک عورت جس کو 18 برس سے کسی بدرو کے باعث کمزوری تھی اور وہ کبڑی ہو گئی تھی اور کسی طرح سیدھی نہ ہو سکتی تھی، یسوع نے اسے دیکھ کر پاس بلایا اور یسوع نے کہا اے عورت تو اپنی کمزوری سے جھک گئی، اور اس نے اس پر ہاتھ رکھے اور اسی دم وہ سیدھی ہو گئی اور خدا کی تمجید کرنے لگی۔ یسوع نے کہا مجھے مسا کیا گیا تاکہ میں قیدیوں کو رہائی دوں۔ اگر آج آپ کسی بری عادت کے بندھن کے اندر ہیں، کوئی ایسی بری عادت ہے جس سے آپ تنگ آ چکے ہیں، کوئی ایسا گناہ ہے جس سے آپ جان چھڑانا چاہتے ہیں پر آپ کے لیے اس میں سے نکلنا ممکن نہیں، مشکل ہے، آپ اس میں سے نکلنا چاہتے ہیں پر نکلنے میں کامیاب نہیں ہو رہے، کیا کوئی ایسا ہے جو کسی بندھن کے اندر ہے، کسی کمزوری کے اندر ہے؟
اور ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ ایک عورت ہے اور 18 برس سے اس ایک بدرو نے کمزور کر رکھا ہے، اور اس بدرو کے سبب سے اس کے بدن میں اتنی کمزوری آ گئی ہے کہ وہ کبڑی ہو گئی ہے، وہ صحیح طریقے سے چل نہیں سکتی ہے۔ لیکن جب وہ عبادت خانے میں آئی اور یسوع مسیح وہاں موجود تھا تو یسوع مسیح نے اس عورت کو بلایا اور یسوع مسیح نے اس سے کہا، اے عورت، تو آج اس کمزوری سے، اس مسئلے سے آزاد ہوئی، اور اس پر ہاتھ رکھے، اور جیسے ہی اس نے اس پر ہاتھ رکھے اس کا کبڑا پن جاتا رہا اور وہ سیدھی ہو گئی۔ یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ یسوع مسیح اسی لیے آیا، وہ اسی لیے بھیجا گیا۔ شاید کوئی کہے، اور لوگ کہتے ہیں جی ہاں، جب یسوع آئے معجزے ہوئے، جب یسوع آئے بدروں کو نکالا گیا، پر آج ایسا نہیں ہوتا۔ تو میں چاہتا ہوں ہم بائبل مقدس کے اندر عبرانیوں کے خط کو پڑھ کر دیکھ لیں، وہ لکھا ہے یسوع مسیح کل، آج اور اب تک یکساں ہے۔ پہلے غلام یسوع مسیح بشریت میں جسم میں آ کر لوگوں کو چنگا کر رہے تھے، اب خدا یسوع مسیح روح القدس کے ذریعے ہر جگہ زندگیوں کے اندر بھلائی کا کام کرتے ہیں، کیونکہ یسوع پر مسا ہے۔ اور یشعیاء کی کتاب کے اندر لکھا ہے 10ویں باب میں، مسا کے سبب سے جوا ٹوٹ جاتا ہے۔ جوا غلامی کو کہتے ہیں، جوا اس بوجھ کو کہتے ہیں، بیماری کی صورت میں ہو، غریبی کی صورت میں ہو، کمزوری کی صورت میں ہو، بائبل کہتی ہے یسوع کے مسا کے سبب جوا ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاللیلویا۔ یسوع مسیح کل، آج اور قیامت تک یکساں ہے۔ جب یہ عورت جو 18 برس سے بدرو کے قبضے میں تھی اور بدرو نے اسے کمزور کر رکھا تھا، یسوع مسیح نے جب اسے اس کی کمزوری سے آزاد کر دیا اور یہ سیدھی کھڑی ہو گئی، تو جس عبادت خانے کے اندر یہ معجزہ ہوا، اس عبادت خانے کا سردار جو ہے وہ اٹھا اور کہنے لگا کہ سبت کے دن شفا نہیں بخشنی چاہیے، اور دنوں میں شفا پاؤ پر سبت کے دن شفا نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اس سردار کی غلط سوچ تھی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ دنوں میں شفا پاؤ، عبادت خانے تو کھل گئی سبت کو تھے۔ جب آپ اور مسا ہوگا، جب مسا کے سبب سے بندر ٹوٹیں گے، جوئیں ٹوٹیں گے، تو شیطان کو اس کی تکلیف ہوگی۔ اور ایک بہت بڑے خادم نے جسے پوری دنیا کے اندر انجیل مقدس کی منادی کی، پاسٹر ہنری منڈاوا، وہ کہتے ہیں اگر آپ پر مسا ہے، اگر آپ مسا شدہ ہیں، اگر آپ پر روح القدس کی نعمت اور گفٹ ہیں، تو پھر مشکلیں آپ کا پیچھا کریں گی، پھر اظہار ثانی آپ کا پیچھا کریں گی، پھر مخاطبت آپ کا پیچھا کرے گی، پھر لوگ آپ سے حسد رکھیں گے، پھر لوگ آپ کو ستائیں گے، پر ایک بات طے ہے، وہ یہ کہ جو مسا خداوند کی طرف سے آپ پر ہے وہ یسوع کی طرف سے ہے۔ ہاللیلویا۔ اور یہ عبادت خانے کا سردار جو ہے یہ کہنے لگا ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یسوع نے کہا سن اے ریاکار، تو جو بات کرتا ہے سن، کیا لکھا ہے یہاں؟ یسوع نے کہا کیا تم میں سے ہر کوئی سبت کے دن اپنی بھیڑ کو یا گدھے کو یا بیل کو کھول کر پانی پلانے نہیں جاتا؟ ایک جگہ یسوع نے کہا کیا سبت کے دن نیکی کرنا روا ہے یا نہیں؟ ان کے منہ بند ہو گئے۔ اور لکھا ہے یسوع نے کیا واجب بنا تھا کہ یہ جو ابراہیم کی بیٹی ہے جس کو شیطان نے 18 برس سے باندھ رکھا تھا، سبت کے دن اس بد سے چھڑائی جاتی ہے۔
हालेलुया। लेकिन जब उसने ये बातें कही तो उसके सब मुखालिफ शर्मिंदा हुए और सारी भीड़ उन आलीशान कामों से जो उससे होते थे खुश हुई। आइए मेरे साथ निकालिए अमाल की किताब 10वां बाब। जब तक मैं और आप यीशु मसीह को कबूल नहीं कर लेते, अपनी जिंदगी में मसा का तजर्बा नहीं कर सकते, अपनी जिंदगी में रूह कुदस की मामूली और मसा का तजर्बा नहीं कर सकते जब तक हम यीशु मसीह को कबूल नहीं कर लेते। आइए देखिए अमाल की किताब उसका 10वां बाब। यहां पर हमें एक ऐसे शख्स के बारे में बताया गया है जिसका ताल्लुक गैर कौम से था। उसका नाम कुरनेलियस था और वो कैसरिया के इलाके के अंदर रहता था और ये एक पलटन का सूबेदार था, लेकिन ये बहुत दयानतदार आदमी था। लिखा ये दीनदार था, अपने सारे घराने समेत खुदा से डरता था और यहूदियों को बहुत खैरात भी देता था। एक अच्छी रास्तबाजी की जिंदगी बसर कर रहा था अपने घराने समेत। ये बहुत बड़ी बरकत है कि घराने समेत खुदा के हो जाना। आज हम देखते हैं कि घराने पूरे घराने खुदा के नहीं हो पाते, लेकिन ये बहुत बड़ी बात थी कि ये शख्स अपने घराने समेत खुदा से डरता था। खुदा ने एक फरिश्ते को भेजा और उस फरिश्ते के जरिए कुरनेलियस को पैगाम दिया गया कि तू पतरस रसूल को बुला। और जब पतरस रसूल को कुरनेलियस अपने घर में बुलाया तो लिखा है, जब हम 10वें बाब की 34 आयत पढ़ते हैं तो पतरस आया और उसने पतरस का बड़ा इस्तकबाल किया और वो झुका। पतरस की उसने बड़ी इज्जत की और पतरस को बड़ा ऑनर दिया। और जब पतरस वहां पहुंचा तो लिखा है जब इबादत शुरू हुई तो पतरस ने कलाम सुनाना शुरू किया। 34 आयत में लिखा है, पतरस ने जुबान खोलकर कहा, अब मुझे पूरा यकीन हो गया कि खुदा किसी का तरफदार नहीं है, खुदा किसी का तरफदार नहीं है। जो मसा यीशु पर है, यीशु को कबूल करने वालों को भी खुदा वही मसा देता है। यीशु की कुव्वत, यीशु का मसा हम में से बहता है, लेकिन यीशु मसीह के बगैर हम कभी भी इस मसा को हासिल नहीं कर सकते और कभी भी ये मसा हमारी जिंदगी में काम नहीं करेगा। अगर यीशु हमारी जिंदगी में होगा तो हम इस मसा से मकबूल हो सकते हैं। अगर यीशु हमारी जिंदगी में नहीं है तो फिर हम कभी इस मसा का तजर्बा नहीं कर सकेंगे, क्योंकि मसा का ताल्लुक यीशु मसीह के साथ है। पतरस कहने लगा, खुदा किसी का तरफदार नहीं है, बल्कि हर कौम में से जो डरता और रास्तबाजी के काम करता है खुदा को पसंद आता है। और फिर पतरस ने कलाम सुनाना शुरू किया। उसने कहा जो कलाम उसने बनी इस्राएल के पास भेजा, जबकि यीशु मसीह की मार्फत, हालेलुया, जो सबका खुदा है, यीशु की मार्फत कलाम भेजा गया। यीशु ने कहा मुझे भेजा गया ताकि कैदियों को रिहाई, अंधों को बिनाई पाने की खबर सुनो, गरीबों को खुशखबरी सुनाओ, गरीबों को खुशखबरी सुनाओ। आमीन। तो बाइबल मुकद्दस फरमाती है, पतरस ने कहा यीशु सबका खुदावंद है, सुलह की खुशखबरी दी। इस बात को तुम जानते हो जो यूहन्ना के बपतिस्मे की मुनादी के बाद गलील से शुरू होकर तमाम यहूदिया में मशहूर हो गई कि खुदा ने यीशु नासरी को रूहुल कुद्दस और कुदरत से किस तरह मसा किया। मैं चाहता हूं मेरे पीछे कि खुदा ने, सब कहेंगे खुदा ने यीशु नासरी को रूहुल कुद्दस और कुदरत से किस तरह मसा किया। वो भलाई करता और उन सब को जो इब्लीस के हाथ से सुन उठाते थे शिफा दे
کیونکہ خدا اس کے ساتھ تھا. آمین. یسوع مسیح کا مسا نبیوں کے مسا سے فرق تھا. یسوع مسیح کا مسا کاہنوں کے مسا سے فرق تھا. یسوع مسیح کا مسا بادشاہوں کے مسا سے فرق تھا. بائبل کہتی ہے خدا نے تجھے تیرے ساتھیوں کی بنسبت زیادہ مسا دیا. جس کام کے لیے یسوع مسیح کو مسا دیا گیا کوئی اور وہ کام نہیں کر سکتا. اور رسول ذکر کرتا ہے یہاں پر کہ وہ کون سا کام تھا جس کے لیے یسوع مسیح کو مسا کیا گیا. آئیں پڑھیں گے. لکھا ہے وہ بھلائی کرتا اور اس سب کو جب ابلیس کے ہاتھ سے ظلم اٹھاتے تھے شفا دیتا پھرا کیونکہ خدا اس کے ساتھ تھا. اور رسول کہتا ہے اور ہم ان سب کاموں کے گواہ ہیں جو اس نے یہودیوں کے ملک اور یروشلم میں کیے. لیکن کیا ہوا؟ لکھا ہے انہوں نے اس کو صلیب پر لٹکا کر مار ڈالا. اس کو خدا نے تیسرے دن جلایا، زندہ کر دیا اور ظاہر بھی کر دیا. نہ کہ ساری امت پر بلکہ ان گواہوں پر جو آگے سے خدا کے چنے ہوئے تھے، یعنی ہم پر جنہوں نے اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد اس کے ساتھ کھایا پیا. اور اس نے ہمیں حکم دیا کہ امت میں منادی کرو، گواہی دو کہ یہ وہی ہے جو خدا کی طرف سے زندوں اور مردوں کا منصب مقرر کیا گیا. اور اس شخص کی سب بھی گواہی دیتے ہیں کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا اس کے نام سے گناہوں کی معافی حاصل کرے گا. آمین. آپ نے سنا یسوع مسیح کو مسح کیا گیا تاکہ وہ میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے صلیب پر مرے. اور جو بھی یسوع مسیح پر ایمان لائے گا ایمان لانے سے گناہوں کی معافی پائے گا. گناہ اور مسح ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. گناہ اور عبادت دنیا میں تو چل سکتے پر خدا کے حضور مقبول نہیں ہو سکتے جب تک ہم یسوع کو اپنی زندگی میں آنے نہیں دیتے. مسح کی معمولی کا سوال کر رہے ہیں. لیکن جب یہ لوگ کلام سن رہے تھے، کلام کو قبول کر رہے تھے، تو بائبل مقدس کہتی ہے پترس یہ باتیں کہہ ہی رہا تھا تو روح القدس ان سب پر نازل ہوا جو کلام سن رہے تھے. ہاللیلویا. غیر قوم کے لوگ وہاں جمع تھے اور پترس کلام سنا رہا تھا اور جب کلام سنایا گیا وہ قبول کر رہے تھے تو بائبل کہتی ہے روح القدس ان پر کیا ہوا؟ یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا تھا جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے. یروشلم، یہودیہ، سامریہ اور زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے. روح القدس کا مسح جب ہماری زندگیوں کے اندر آتا ہے ہم روح القدس سے بھرتے ہیں. اور یہ روح القدس بھرنے کا عمل صرف یسوع کرتا ہے. کوئی انسان کسی کو روح القدس سے بھر نہیں سکتا. صرف یسوع مسیح کے ذریعے روح القدس کی معمولی ملتی ہے. کیا کوئی ہے جو روح القدس سے معمول ہونا چاہتا ہے، جو اس مسح سے بھرنا چاہتا ہے؟ مسح کے بارے میں لوگوں کے بہت سارے خیالات ہیں. کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے. لیکن ایک بات حقیقی ہے، بائبل مقدس میں لکھا ہے مسح کا تعلق یسوع کے ساتھ ہے. ہاللیلویا. اور جب ہم یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں تو وہ ہمیں اپنے مسح سے بھر سکتا ہے. اس کا مسح ہم پر ٹھہر سکتا ہے، اس کی حضوری ہم پر ٹھہر سکتا ہے. اور جب اس کی حضوری اور مسح چلتا ہے تو پھر بیمار
बीमारियां, बदरूहें निकलना शुरू हो गई। फिर लोगों से खड़ा रहा जाना भी मुश्किल है, बदरूहें खड़ी नहीं रह सकती। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि बदरूहें यीशु को देखती थी और गिर पड़ती थी। हालेलुया। आइए अपनी जगह पर खड़े हो जाइए।